مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے اس سے کسی ایک شخص کو نہیں پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ حج آیت 60 سے لے کر 66 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور۔ ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير۔ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير۔ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد۔ ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ وهو الذي يحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور۔ یہ سن چکے ذالکا، اور جس نے بدلہ لیا جیسا کہ اس کو دکھ دیا تھا، ومن عاقب بمثل ما عوقب به، اور جس نے بدلہ لیا جیسا کہ اس کو دکھ دیا تھا، پھر اس پر کوئی زیادتی کرے تو البتہ اس کی مدد کرے گا اللہ، بے شک اللہ درگزر کرنے والا بخشنے والا ہے۔ تو کیا ترجمہ؟ دھیان سے سننا چاہیے، بعد میں پریشانی ہوتی، ایسا دھیان سے سننا کہ فوراً دیکھتے ہاں یہ صحیح ہے اور یہ غلط، ایسا ہونا چاہیے۔ اور جس نے بدلہ لیا جیسا کہ اس کو دکھ دیا تھا، پھر اس پر کوئی زیادتی ہوئی تو کون مدد کرنے والا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اس میں بتایا گیا ہے بدلہ لینا جائز ہے، معاف کر دینا بہتر ہے، لیکن اگر کوئی بولے نہیں مجھے جتنا ستایا گیا میں اتنا ضرور بدلہ لوں گا تو یہ جائز ہے، یہ آیت یہ بتلاتی ہے۔ اور جس نے بدلہ لیا جیسا کہ اس کو دکھ دیا تھا، پھر اگر کچھ 19-20 زیادتی بھی ہو جائے تو اللہ اس کی مدد کرے گا، کیونکہ یہ مظلوم تھا۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ان آیتوں میں اللہ تعالی مظلوم کی مدد کرتا ہے، یہ سمجھ میں آیا۔ مگر مظلوم کی دو قسم ہے۔ کتنی قسمیں ہیں؟ ایک تو وہ جس نے دشمن سے ظلم کا کوئی انتقام اور بدلہ لیا ہی نہیں، معاف کر دیا، اچھا کیا معاف کر دیا، بلکہ معاف کر دیا یا چھوڑ دیا، برابر ہو گئے، چھوڑ دیا۔ دوسرا وہ شخص ہے جس نے اپنے دشمن سے برابر سرابر کا بدلہ لیا، نازک کام ہے، تاکہ اس کی طرف سے زیادتی نہ ہو جائے، بدلہ لینے برابر سرابر بدلہ لیا، انتقام لے لیا، جس کا تقاضا یہ تھا کہ اب دونوں برابر ہو گئے، آگے یہ سلسلہ ختم ہو، مگر دشمن نے اس کے انتقام لینے کی بنا پر مشتعل ہو کر دوبارہ حملہ کر دیا۔ اس نے پہلے ظلم کیا، پھر اس نے بدلہ لیا، تو اس نے اور زیادہ ظلم کیا، چڑ میں، غصے میں، اور مزید ظلم کیا، تو یہ شخص پھر مظلوم ہی رہ گیا۔ اس آیت میں اس دوسری قسم کے مظلوم کی امداد کا بھی وعدہ ہے، مگر چونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسند یہ کہ آدمی پہلے ہی ظلم پر صبر کرے، معاف کر دے، انتقام نہ لے، تو کہیں ایسا لگتا ہوگا کہ نہیں ابھی اس نے تو بدلہ لے لیا تو اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا، تو اللہ نے فرمایا نہیں، ان اللہ علی نصرہم لقدیر، اللہ پھر بھی مظلوم کی مدد کرے گا۔ اس نے بدلہ لے کر کچھ برا نہیں کیا، اس کو اجازت ہے، اس کو حق ہے۔ بات سمجھے؟ یہ سمجھایا گیا ہے اس آیت میں۔ اگلی آیت ہے یہ اس واسطے کہ اللہ لے لیتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں، اور اللہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ یولج اللیل کا مطلب کیا؟
لے لیتا ہے رات کو دن میں، دن کو رات میں۔ یہ اس واسطے کہ اللہ وہی ہے صحیح، اور جس کو پکارتے ہیں اس کے سوائے وہی ہے غلط۔ اللہ تو صحیح ہے، ذالک بأن اللہ هو الحق، اللہ حق ہے، اللہ صحیح ہے، اور جو باطل باطل بولتا ہوں میں ہمیشہ، باطل کا مطلب غلط، حق کے مقابلے۔ اس کے علاوہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے، ما یدعون من دونہ، اللہ کے سوا کسی غیر اللہ کو پکارتے، هو الباطل، وہی کیا ہے؟ غلط ہے۔ وان اللہ هو العلی الکبیر، اللہ وہی ہے سب سے اوپر بڑا، علی یعنی اوپر، کبیر یعنی بڑا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتارا آسمان سے پانی؟ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، آسمان سے کیا اتارا اللہ تعالیٰ نے؟ پانی۔ فتصبح الارض مخضرہ، پھر زمین ہو جاتی ہے سرسبز۔ کیا ترجمہ کیا میں نے؟ فتصبح الارض مخضرہ، پھر زمین ہو جاتی ہے سرسبز۔ اتارتا ہے آسمان سے اور زمین کو سرسبز کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ جانتا ہے چھپی تدبیریں، خبردار ہے، لطیف، چھپی تدبیریں جاننے والا، لطیف کا مطلب باریک بھی، خبیر خبر رکھنے والا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ بھی زمین میں ہے، اور بے شک اللہ ہی ہے بے نیاز، بے پرواہ، غنی، غنی کا مطلب بے پرواہ، حمید کا مطلب ہے تعریفوں والا، بے پرواہ بھی ہے، تعریفوں والا ہے۔ الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے بس میں کر دیا تمہارے جو کچھ زمین میں ہے۔ سخر یسخر، تسخیر کا مطلب کیا ہے؟ بس میں کر دینا، کیا کرنا؟ ہاں، اللہ نے مسخر کر دیا، ٹھیک ہے، مسخر عربی میں بھی تھا، اور مسخر آپ نے اردو میں بھی بول دیا، سمجھ میں کیا آئے گا؟ تو کیا کہا؟ مسخر کر دیا، یعنی اللہ وہی ہے جس نے بس میں کر دیا تمہارے جو کچھ ہے زمین میں، اور کشتی کو بھی بس میں کیا، والفلکا، اور کشتی کو بھی تمہارے بس میں کر دیا جو چلتی ہے دریا میں اس کے حکم سے، اور روکتا ہے، تھام رکھتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان کو، یمسک السماء، اللہ تھام رکھتا ہے آسمان کو اس سے کہ گر پڑے زمین پر، ان تقع علی الارض، زمین پر گرنے سے آسمان کو کون تھامتا ہے؟ کھمبا، کون تھامتا ہے؟ بولو، اللہ ہی تھامتا ہے زمین پر، مگر اس کے حکم سے، الا باذنہ، مگر اس کے حکم سے۔ جس دن اللہ کا حکم ہوگا آسمان گر جا، تو آسمان گر جائے، سمجھے کہ نہیں؟ ابھی جو تھما ہے کس کے حکم سے ہے؟ اللہ ہی کے حکم سے۔ الا ان اللہ بالناس، بے شک اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے بارے میں کیا ہے؟ رؤوف ہے، رحیم ہے، نرمی کرنے والا، رؤوف، مہربان، رحیم ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، اور وہی اللہ ہے جس نے تم کو جلایا، زندہ کرنے کو کیا بولتے ہیں؟ جلانا۔ وہی ہے جس نے تم کو جلایا، احیاکم، ثم یمیتکم، پھر تم کو موت دیتا ہے، مارے گا، وہی اللہ، ثم یحییکم، پھر تم کو زندہ کرے گا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں ثم یحییکم، اللہ تعالیٰ تم کو جلاتا ہے، زندہ کرتا ہے، پھر موت دیتا ہے، پھر اس کے بعد وہی تم کو زندہ کرتا ہے۔ ان الانسان لکفور، بے شک انسان ناشکر ہے۔ کفور کا مطلب، کافر کو بھی کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ناشکرہ ہوتا ہے، انکار کرتا ہے۔ سخر لکم ما فی الارض، یعنی زمین کی سب چیزوں کو انسان کے اللہ تعالیٰ نے تابع، بس میں کر دیا۔ مسخر بنانے کے ظاہری عام معنی یہ سمجھے جاتے ہیں کہ وہ اس کے حکم کے تابع چلے، کہیں چلو زمین ادھر چلو، چلے، پتھر ادھر جاؤ ادھر، اس کو سمجھتے ہیں مسخر کرنا، یہ مطلب نہیں۔ اس معنی کے لحاظ سے یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے، شبہ ہو سکتا ہے کہ زمین کے پہاڑ اور دریا اور درندے پرندے ہزاروں چیزیں انسان کے حکم کے تابع تو نہیں چلتے، وہ تو اپنی جگہ کھڑے ہوئے، پہاڑ اپنی جگہ، سمندر اپنی جگہ، پھر کیسے مسخر کیا انسان کے؟ مگر کسی چیز کو کسی شخص کی خدمت میں لگا دینا، جو ہر وقت یہ خدمت انجام دیتی رہے، یہ بھی در حقیقت اس کے لیے تسخیر ہے، بس میں کر دینا ہے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ پہاڑ ہماری خدمت میں، سمندر ہماری خدمت میں، کشتی چلاؤ، مچھی پکڑو، کھاؤ، اس کے اندر سے پانی گراؤ، اس سے بجلی کوئنہ میں بناؤ،
سمجھ میں آیا؟ تو کیا کرنا ہے، یہ سب چیزوں کا راستے بنا دیے، زمین بنا دی، تم چل رہے ہو، وہ تم کو روکتی نہیں، راستے تم کو روکتے نہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ بھی مسخر کرنا ہے، خدمت میں لگانا. کیا لفظ لائے؟ ہاں، خدمت میں لگے ہوئے، تمام دنیا کی چیزیں خدمت میں لگی ہے انسان کے، اس کا مطلب اللہ نے مسخر کر دیا، تابع کر دیا. جو چیز تابع ہو جاتی وہ بھی تو خدمت میں لگتی ہے نا. تو مطلب کیا ہے؟ تابع ہو جانا، حکم پر چلنا نہیں، خدمت میں لگ جانا، یہ ہے تابع ہو جانا. اگلی آیت ہے 67 سے لے کر کہاں تک؟ 70 تک. کیا ہے؟ ہر امت کے لیے ہم نے مقرر کر دی ایک راہ بندگی کی. لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ کا ترجمہ کر رہا ہوں. دھیان آنا چاہیے، تمہارا دھیان رہنا چاہیے، ورنہ پریشان ہو جائیں گے. ارے اس کا کیا مطلب؟ سر کھجاتے بیٹھتے ہیں، یہ صحیح کہ یہ صحیح، کیا بول رہا ہے؟ سر کھجاتے ہیں نا. تو سر کھجانے سے بچانے کے لیے، تمہارا دھیان جمانے کے لیے یہ ساری ہماری کوششیں ہیں، پرچہ، امتحان وغیرہ، سمجھے؟ ہاں، سیدھا سیدھا جبرائیل بھی آ کے سنا سکتے تھے غار حرا میں، یا محمد اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، لیکن نہیں کیا. تو آیا فرشتہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا زور سے، پھر چھوڑ دیا. اقرأ ما انا بقاری، میں پڑھنے والوں میں سے نہیں ہوں. پھر پکڑا، زور سے سینے سے دبایا. 600 فرشتہ، 600 بازوؤں والا فرشتہ کس کو دبا رہا ہے؟ بنی آدم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 3 مرتبہ دبا کے جب چھوڑا، اب کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. وہ آیت یاد ہو گئی. یہ یاد اس لیے ہوئی کہ 3 مرتبہ بھیجا. یہ بھیجنا، زور ڈالنا اور دبانا اور موت سامنے نظر آنا، اتنی تکلیف دینا کیوں تھا؟ دھیان جمانے کے لیے. کائے کے لیے تھا؟ سمجھے؟ ہاں. تو انسان کا دھیان بھٹکا ہوا رہتا ہے، اس کو جمانے کی تدبیروں میں سے ایک تدبیر ابو بکر مسجد میں پرچہ. تمہارا کچھ نہیں ہوتا خرچہ، تم کو کچھ ملے، کورے آئے کورے گئے، ایسا نہیں. سمجھے؟ کاغذی پورہ مسجد میں دادی اماں بول رہی بہت اچھا بیان ہوا رات کو. میں بولا کیا بیان ہوا؟ بہت اچھا بیان تھا. میں بولا کائے کا بیان تھا؟ کس ٹاپک پر تھا؟ کیا چائے بھی ملی؟ میں بولا اچھا چائے ملی، اور بیان کیا تھا؟ کس ٹاپک پر تھا؟ 2 نان کتائی بھی ملی. اتنا سی یاد ہے. کہاں گئے تھے؟ کہیں نہیں. کیا لائے؟ کچھ نہیں. اندھوں کے بازار میں پتھروں کا بیوپار، وہ نہ ہو، اس لیے یہ سب ہے. اس لیے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ کا ترجمہ کیا میں نے؟ ہر امت کے لیے ہم نے مقرر کر دی ایک راہ بندگی کی کہ وہ اسی طرح کرتے ہیں بندگی. ہر امت کو اللہ نے بندگی کا ایک راستہ دیا، یہود، نصارہ، سب کو، اور جتنی امت تھی. ہو گیا؟ سمجھ میں آیا یہ؟ ہاں. تو چاہیے تجھ سے جھگڑا نہ کریں اے محمد، آپ سے یہ امت والے عیسائی، یہ یہودی، یہ آپ سے کیا نہ کریں؟ یہ حکم آیا، کوئی کسی سے جھگڑا نہیں کرے گا، تمہارا طریقہ غلط ہے، ایسا نہیں. وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور آپ بلائے جائیں، بلائیں جائیں، یعنی آپ بلائیے اپنے رب کی طرف. وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، آپ تو اپنے مذہب کی دعوت دیں گے، لیکن دوسرے مذہب والے اسلام کے بارے میں آپ سے جھگڑا، بات سمجھ میں آئی؟ آپ کریں گے برابر. تمہارے طریقے اب پرانے ہو گئے، اب تم نیا اسلام لو. انک لعلی ھدی مستقیم، بے شک ہے محمد آپ سیدھی راہ پر ہیں، سوجھ والے ہیں، اللہ فرما رہا ہے. وَإِن جَادَلُوكَ، اور اگر آپ سے جھگڑنے لگے یہ لوگ عیسائی، یہودی یا جو بھی مذہب والے ہیں، فَقُلْ، تو کہہ دیجیے اللہ اعلم بما تعملون، اللہ زیادہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو. جھگڑے مت کرو. اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ فیصلہ کرے گا تم میں قیامت کے دن. کیا ترجمہ کیا میں نے؟ اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ تعالی فیصلہ کرے گا تمہارا کس میں؟ قیامت میں. فیما کنتم فیہ تختلفون، جس چیز میں تمہاری راہ جدا جدا تھی، اختلاف تھا.
تو صحیح کون تھا یہ کون فیصلہ کرے گا قیامت کے دن؟ اللہ۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں؟ ان ذالک فی کتاب، یہ سب لکھا ہوا ہے کتاب میں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ بے شک آسان ہے اللہ کے لیے۔ اب یہ جو ہے لکل امت جعلنا منسکا، یہی مضمون تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ اس سورت کی 34 آیت میں گزر چکا، مگر دونوں جگہ لفظ منسک کے معنی اور مراد میں فرق ہے۔ وہاں نسک اور منسک قربانی کے معنی میں ہے۔ کس کے معنی؟ قربانی کے معنی میں ہے۔ احکام حج کے ضمن میں آیا تھا، اس لیے وہاں واو کے ساتھ لکل امت فرمایا گیا۔ یہاں منسک کے دوسرے معنی یعنی احکام ذبائح یا علم احکام شرعیہ اور دوسرا مفہوم مراد ہے، اور وہ یہ ایک مستقل حکم ہے، اس لیے اس کو عطف کر کے بیان نہیں کیا گیا۔ اس تفسیر کا خلاصہ کیا ہے کہ بعض کفار مسلمانوں سے ان کے ذبائح کے متعلق فضول بحث و جدال کرتے تھے، اور کیا کہتے تھے؟ سنو سنو، دھیان دو، سنو، کیا کہتے تھے کفار مسلمانوں سے؟ یہ تم نے ذبح کیا بسم اللہ اللہ اکبر، ہاں بولے حلال ہے، ہاں یہ حلال ہے۔ جو مر گیا وہ کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو مسلمان بولتے تھے نہیں کھا سکتے۔ کمال ہے، جس کو اللہ نے مارا وہ حرام، اور جس کو تم نے مارا وہ حلال۔ یہ اعتراض تھا کافروں اور مشرکوں کو، سمجھ میں آیا؟ جس کو اللہ نے مارا وہ حرام، وہ نہیں کھا سکتے، اور جس کو تم نے اپنے چھری سے ذبح کیا وہ حلال۔ یہ تو تمہارا مذہب بڑا عجیب ہے، یہ کہتے تھے وہ لوگ، سمجھ میں آیا؟ ان کے اس جدال کے جواب میں آیت نازل ہوئی لکل امت جعلنا منسکا، کیا کہ ہر ایک امت کے لیے ہم نے الگ الگ کیا پیدا کیا؟ مقرر کر دی ایک راہ بندگی کی۔ ہم نے ان مسلمانوں کو یہی سکھایا کہ اللہ کے نام پر جو تم ذبح کرو گے وہ حلال ہے، اور جو مر جائے وہ حرام ہے۔ تو اس بارے میں یہودی اور عیسائی لوگوں کو جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے سمجھ میں آیا کہ تمہارے مذہب میں کیا تھا تم جانو، ہمارا مذہب تو یہی بتاتا ہے۔ اس میں عقل لڑا کر اللہ نے مارا، تو اس کو بھی تو اللہ نے مارا، جو ہم نے بسم اللہ اللہ اکبر بولا، اس کو کس نے مارا؟ اللہ ہی نے مارا، لیکن اس طریقے سے مارا جس طریقے سے اللہ نے ہم کو بتایا تھا، اس لیے یہ حلال ہے۔ اور جو خود بخود مر گیا اس کے اندر خون فاسد جمع رہا، اس لیے وہ جسم انسانی کے لیے نقصان دہ ہے، وہ حرام۔ یہ اعتراض کے ضمن میں اس کے پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جی، تو ایک بات اور سمجھ میں آئی، وہ یہ کہ جب ہر ایک کا مذہب الگ الگ جزئیات کے اعتبار سے الگ ہو گیا تو کسی کو کسی مذہب کے بارے میں اعتراض کرنے کی اجازت نہیں ہے، سب آسمانی مذہب تھے، ہو گیا۔ لیکن تم تو نہیں بول سکتے کیونکہ تم ایکس ہو گئے، پرائم منسٹر ایکس ہے، کئی گزرے، صدر ایکس ہے، کئی گزرے، قابل احترام، لیکن قابل عمل نہیں ہے آج۔ یہ کیوں کر رہے ہو تم کہ یہ ہمارے پرائم منسٹر نے بولا؟ کون؟ راجیو گاندھی نے۔ ارے وہ تو گئے نا، بات سمجھے؟ اندرا گاندھی گئے، وہ ابھی جو بھی ہے جیسا بھی ہے وہ آج موجود ہے، لہذا اس کے بنائے ہوئے قانون کو فالو کریں گے۔ ایسے ہی پہلے انبیاء 1,24,000 انبیاء یہودیوں کے آئے اور عیسائیوں کے آئے، داؤد آئے، سلیمان آئے، ان میں کیا کیا تھا ہم وہ نہیں دیکھیں گے۔ آج کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سکہ ان کا چلتا ہے، طریقہ ان کا چلے گا۔ تو پہلے والوں نے ابھی والوں پر اعتراض نہیں کرنا، یہ ذبح والا جائز ہے، مرا ہوا کیوں جائز نہیں کر سکتے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا ادعو الی ربک، تم اپنا مذہب جو فائنل مذہب ہے آج کا، یہ ان لوگوں کو بیان کر سکتے۔ معلوم ہوا وہ تو ہم کو نہیں بتا سکتے، کچھ اعتراض نہیں کر سکتے، لیکن اہل اسلام دوسروں کو اپنا طریقہ بتا سکتے۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اگلی آیت ہے 71 سے لے کر 74 تک، لو پانی، اور پوجتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور پوجتے ہیں اللہ کے سوائے اس چیز کو جس چیز کی سند نہیں اتاری، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، جس چیز کی سند، سلطان سند، سلطان ہاں،
کہ سند نہیں اتاری اللہ نے وما لیس لہم بہ علم، اور جس کی خبر نہیں ان کو، اس کے بارے میں کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ اس کے بارے میں کہ اس کے اللہ کے سوا ان چیزوں کو پوچھتے ہیں جن کی کوئی سند نہیں۔ جسے جتنے باطل معبود ہیں نا، ان سب کے بارے میں قرآن کا ایک ٹکڑا بتا دیتا ہے، ان ہی الا اسماء سمیتموہا، یہ جتنے معبود ہیں، لوگ بولتے ہیں کلپنک ہے نہیں ہے، اللہ ایک ہی بات کہتا ہے قرآن، یہ صرف نام ہے جو تم نے رکھ لیے ہیں۔ کیا ہے یہ نام ہے، نام کے سوا ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ تمام دنیا کے غیر اللہ معبودان باطلہ کے بارے میں قرآن نے کیا بتا دیا؟ ان ہی الا، یہ نہیں ہے یہ تمام معبود مگر چند نام، اسماء سمیتموہا، جو تم نے اپنی طرف سے رکھ لیے، پوری حقیقت بیان کر دی، یہ نام ہے خالی۔ سمجھے کہ نہیں؟ اب آگے دیکھو، اور بے انصافوں کا کوئی نہیں مددگار، وما للظالمین من نصیر، وإذا تتلى علیہم آیاتنا بینات تعریف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، اور جب سنائے ان کو ہماری آیتیں صاف صاف تو پہچانے آپ منکروں کے منہ کی بری شکل۔ جب ان کو اچھی آیتیں سنائی جائے تو ان کے منہ کیسے ہو جاتے ہیں؟ برے منہ ہو جاتے ہیں، منہ خراب ہو جاتے ہیں، موڈ خراب ہو جاتا ہے ان کا۔ یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، یکادون یسطون، سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو، نزدیک ہوتے ہیں کہ حملہ کر پڑے ان پر جو پڑھتے ہیں ان کے پاس ہماری آیتیں۔ یکادون یسطون، یسطون حملہ کرنے کے معنی میں ہے، قریب ہیں، نزدیک ہوتے ہیں کہ حملہ کر پڑے، کس پر؟ بالذین یتلون، ان پر جو پڑھتے ہیں ان کے پاس ہماری آیتیں۔ یاد رکھنا اس کو۔ فرما دیجئے تم کو بتلاؤں ایک چیز اس سے بدتر، وہ آگ ہے۔ تم یہ آیتیں سن کے جو برا منا رہے ہو، تم کو برا، قریب ہے، نزدیک ہوتے ہیں کہ حملہ کر پڑے ان پر جو پڑھتے ہیں ان کے پاس ہماری آیتیں۔ آپ فرما دیجئے تم کو بتلاؤں ایک چیز اس سے بدتر، اور وہ ہے آگ، النار۔ تم کو آیتیں پڑھ کے سن کے بہت برا لگ رہا ہے، یہ برائی کچھ بھی نہیں ہے، آگ اس سے بری چیز ہے، اس میں ڈالے جاؤ گے، اس سے بچنے کی تدبیر کرو۔ وعدہ اللہ الذین کفروا، اس کا وعدہ کر دیا ہے اللہ نے منکروں کو۔ کس کا وعدہ ہے؟ آپ کو آگ دیں گے۔ کیا وعدہ کر رہے ہیں اللہ؟ فبشرہم بعذاب، خوشخبری سنا دو۔ کائے کی عذاب علیم، خوشخبری؟ نہیں، یعنی اللہ بھی چڑھا رہے ہیں ان کو، اللہ نے وعدہ کر لیا ہے آگ دینے کا۔ کس کو؟ الذین کفروا، کافروں۔ وبئس المصیر، وہ بہت بری پھرنے کی جگہ، پھر جانے کی جگہ ہے، لوٹ کر جانے کی سب سے بری جگہ کون سی؟ آگ۔ یا ایھا الناس ضرب مثل، اے لوگوں ایک مثل کہی ہے تو اس پر کان رکھو، یہی میں جو کہتا ہوں بار بار سنو۔ فاستمعوا لہ کا مطلب غور سے سنو، دھیان سے سنو۔ ایک ہے اسمعوا لہ، اسمعونی، اس کا مطلب ہے سنو۔ باب استفعال میں جب جائے گا یہ سمع، استماع، تو کیا بن جائے گا؟ غور سے سنو، حروف زیادہ معنی زیادہ۔ کان رکھو، ان الذین تدعون، جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوائے، یہ ہے، یہ سنا رہے اللہ کہ جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوائے۔ اب بیٹھے ہیں سامنے، کیسے کیسے بیٹھے ہیں سامنے، لڈو، ہار، سمجھ میں آئے؟ اس میں چکر ہے، اس میں سورج ہے، اس میں ایسا بھالا ہے، نیچے پیر کے نیچے ایسا مر رہا ہے رب سے، چار ہاتھ ادھر، چار ہاتھ ادھر، سمجھ میں آئے؟ ان کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوائے جن کو تم پوجتے ہو، کس کے سوائے؟ اللہ کے سوائے ہرگز نہ بنا سکیں گے ایک مکھی۔ کیا نہ بنا سکیں گے؟ آج تک دنیا میں یہ اسماء سمیتموہا، ایک مکھی بنائی کسی نے؟ تو یہ مکھی دیکھو، کیوں؟ یہ فلانے با، کھنڈوبا انڈوبا، وہ جو بھی ہے انہوں نے بنایا ہے، یہ مکھی بنائی انہوں نے، ایک مکھی بنائی۔ لن یخلقوا، ہرگز نہیں بنا سکیں گے ایک مکھی،
اللہ فرما رہے تمام دنیا کے باطل مل جائیں، معبود مل جائے ایک مکھی، اگرچہ سارے جمع ہو جائیں، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اور اگرچہ سارے معبود جمع ہو جائے تو کیا نہیں بنا سکیں گے؟ ایک مکھی۔ سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ اللہ کا دعویٰ سچ ہے کیا؟ کوئی صاحب ایک مکھی بنایا تھا ایک نے، وہ ذرا کانی نکلی، اندھی نکلی، ایک پیر نہیں تھا، آج تک کسی نے نہیں بنایا۔ تو اللہ یہ فرما رہے ہیں دیکھو اے لوگوں، ایک مثل کہی ہے، اس پر کان رکھو، دھیان سے سنو، جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوائے ہرگز نہ بنا سکیں گے ایک مکھی اگرچہ سارے جمع ہو جائیں۔ ارے مکھی بنانا تو چھوڑو کہ وہ بیٹھ کے مکھی بنائے، وہ نہیں، ایسا دیکھ رہے ہو گیا۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، یہ ہے دیکھو، اور اگر کچھ چھین لے ان سے مکھی کیا بنائیں گے؟ مکھی بھی اگر لڈو اچک لے، سمجھ گئے؟ کیلے رکھیں، کیلے میں مکھی بھن بھن کر کے آ کے بیٹھ جائے، کچھ بھی چیز ان کے دکشنا، ان کے اتارے میں سے اگر چھین لے ایک مکھی بھی، لا يستنقذوه منه، چھڑا نہ سکیں گے وہ مکھی سے، کہ چھڑا سکیں گے؟ چھڑا نہ سکیں گے مکھی سے اپنی بندی، اپنا لڈو نہیں چھڑا سکیں گے۔ جب چھڑا نہیں سکتے تو بنا کیا سکیں گے؟ ارے جب مکھی نہیں بنا سکتے تو تمہارا کیا بھلا کر سکیں گے؟ کتنی عاجزی بیان کی اللہ تعالیٰ نے، ان کی بے بسی بیان کی۔ ضعف الطالب والمطلوب، بودا ہے چاہنے والا اور جن کو چاہتا ہے۔ جو پجاری ہے وہ بھی کیا ہے؟ بودا، پھسکا، کیا ہے؟ وہ بھی پھسکا۔ اور جس کو چاہتا ہے، یہ جتنے اسماء ان سمیتموہا، معبودان باطلہ، یہ بھی پھسکے۔ ضعف الطالب، عابد بھی کمزور، معبود بھی کمزور، عابد بھی کمزور، ہاں ہم عابد بھی مضبوط، کیونکہ مضبوط کو پوچھتے ہیں، اللہ کو پوچھتے ہیں، اور معبود بھی مضبوط۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ کیا بہترین مثال دی ہے۔ ارے مثال سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ کان رکھ کر سننے کے لیے کہا تھا کہ جو تمہارے اللہ کے علاوہ معبود ہے جن کو تم پوچھتے ہو، ایک مکھی نہیں بنا سکتے چاہے ساری دنیا کے معبود جمع ہو جاوے۔ ارے وہ چھوڑو، جو پرساد کا ٹکڑا اٹھا کے مکھی اڑ رہی ہے، بھاگ رہی ہے، اس سے رکھ دیکھ میرا ہے، وہ بھی نہیں کر سکتے۔ کر سکتے؟ نہیں کر سکتے، ہے نا؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ لا یستنقذوہ منہ، اسے چھین نہیں سکتے مکھی سے۔ تو پھر ضعف الطالب والمطلوب، یہ جو پوجنے والا پجاری ہے یہ بھی کمزور، اور جس کو پوجتا ہے وہ بھی کمزور۔ جب مکھی کا بھلا نہیں، مکھی سے اپنا بھلا نہیں کر سکتے ہیں تو تمہارا کچھ بھلا کر سکتے ہیں؟ کتنا پیارا انداز ہے سمجھانے کا معبود حقیقی اور معبودان باطلہ کے بارے میں۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی قدر نہیں سمجھے جیسی اس کی قدر ہے۔ یہ جتنے مشرکین ہیں اللہ کی قدر وہی نے ویسے نہیں سمجھے جیسے اللہ کی قدر ہے۔ بے شک اللہ زور آور ہے، زبردست ہے۔ کیا ہے اللہ بولو؟ زور آور ہے، زبردست ہے۔ شرک و بت پرستی کی احمقانہ حرکت کی ایک مثال سے وضاحت ابھی جو آپ کو بیان کی، سمجھ میں آیا کہ مکھیوں سے اگر اپنی ہی چیز کو بچا لے یہ معبود، یہ تمہیں کسی آفت نہیں بچا سکتے، یہ تمہیں کسی آفت سے کیا بچا پائیں گے؟ اس لیے آخر آیت میں ان کی جہالت بے وقوفی کو ان الفاظ سے تعبیر فرمایا، ضعف الطالب والمطلوب، عابد بھی کمزور، معبود بھی کمزور۔ سمجھ میں آیا؟ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بس ابھی 2-3 آیت کا ترجمہ ہے، 75 سے لے کر 78 تک۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا، اللہ چھانٹ لیتا ہے فرشتوں میں پیغام پہنچانے والے۔ کیا ترجمہ بولا میں نے؟ اللہ چھانٹ لیتا ہے، یستفی چھانٹ لیتا ہے فرشتوں میں پیغام پہنچانے والے، اور آدمیوں میں کچھ آدمیوں میں سے رسول بناتا ہے پیغام پہنچاؤ جیسے نبی رسول، اور کچھ اللہ فرشتوں میں سے پیغام پہنچاتا ہے جبرائیل، اسرافیل وغیرہ۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ اللہ جانتا ہے، ہم اپنے پیچھے کو نہیں جانتے لیکن اللہ آگے پیچھے سب جانتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ تک پہنچ ہے ہر کام کی۔ سب کام کہاں پہنچنے والے ہیں؟ اللہ کا۔
اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو اور بندگی کرو اپنے رب کی، اور بھلائی کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہارا بھلا ہو، اور محنت کرو اللہ کے واسطے، فی اللہ یعنی اللہ کے واسطے، فی اللہ کا مطلب اللہ میں نہیں، اللہ کے واسطے محنت کرو جیسی کہ چاہیے اس کے واسطے محنت، حق جہادی، هو اجتباکم، اللہ ہی نے کیا کیا، تم کو پسند کیا، دھیان دو ترجمے پر، هو اجتباکم، اللہ ہی نے تم کو کیا کیا، پسند کیا، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور نہیں رکھی تم پر دین میں کچھ مشکل، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور دین میں تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں رکھی، ملت ابیکم ابراہیم، دین تمہارے باپ ابراہیم کا، یہ دین کون سا ہے ہمارا، تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے، سمجھ میں آیا؟ هو سماکم المسلمین، اسی نے نام رکھا تمہارا مسلمان پہلے سے، هو سماکم المسلمین، انہوں نے ہی نام رکھا تمہارا، اللہ نے رکھا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ذریعہ بنایا تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی رکھا، سماکم المسلمین کا ترجمہ کیا ہے، اسی نے نام رکھا تمہارا مسلمان، تو ہمارا مسلمان نام قرآن سے ثابت ہے، ارے سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، تو یہی اصلی نام ہے ہم لوگوں کا، باقی دوسرے جتنے بھی ہمارے سرنیمز ہے اور جو ہمارا ٹائٹل ہے وہ اصلی نہیں ہے، اس میں افتراق ہے، لیکن سب مسلمان ہیں، اس میں اتفاق ہے، کیا ہے؟ من قبل، پہلے سے، وفی ھذا، اور قرآن میں، اس میں بھی تمہارا نام مسلمان، لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول ہو بتانے والا تم پر، شہید کا مطلب ہے بتانے والا، تکونوا شہداء علی الناس، اور تم ہو بتانے والے لوگوں پر، تم گواہ رہو گے لوگوں پر، فاقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، واعتصموا باللہ، اور مضبوط پکڑو اللہ کو، واعتصموا باللہ کا مطلب کیا ہے، مضبوط پکڑو اللہ کو، ہوا مولاکم، وہ تمہارا مالک ہے، ہوا مولاکم، وہ تمہارا مالک ہے، فنعم المولا ونعم النصیر، تو خوب مالک ہے اور خوب مددگار ہے اللہ تبارک و تعالی۔ آیا سمجھ میں؟ عقل کے بیچ میں، ارے بولو، ہمارے استاد تھے وہ بولتے آیا عقل کے بیچ میں، پھر بولتے تھے سمجھے، تو کچھ لوگ بولنے کے سمجھو، کچھ بولنے کے نہیں سمجھے، قیامت تک، قیامت کی چوتھی تاریخ تک نہیں سمجھو گے، چڑ کے بولتے تھے،